وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات اللہم صلی علی محمد محمد سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ آج گفتگو کرنی ہے، اور چونکہ ماہ صیام، ماہ دعا، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور بہت جلد ہم اس متبرک اور مقدس مہینے کی ساعتوں سے متصل ہو جائیں گے، لہذا اولاً پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکریہ کے طور پر اور مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوشش رہے گی کہ آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں روزے کے حوالے سے چند اہم مسائل بیان کر دی جائیں۔ اگرچہ وقت انتہائی محدود ہے اور اتنے قلیل وقت میں روزے کے تمام تر مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے، لہذا کوشش رہے گی کہ جو عموماً پیش آنے والے مسائل ہیں اور وہ مسائل کہ جن کا عموماً ایک روزے دار کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان مسائل کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے، اور باقی جتنے سوال آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں ان سوالوں کے جوابات دے دیے جائے، اور اس طریقے سے اس محفل کا اختتام کر دیا جائے۔ لہذا ابتداً میں کچھ مسائل بیان کر دیتا ہوں جو میرے ذہن میں موجود ہیں اور جو ماہ رمضان المبارک میں پیش آنے والے مسائل ہیں۔ جب تک آپ کے اذہان میں اگر کوئی مسئلہ موجود ہے روزے کے حوالے سے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھیے یا سوچ لیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی 10 منٹ میں کوشش کریں گے کہ اس کو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ جوابات کی صورت میں پیش کر دیا جائے۔ خواتین میں جن کے مسائل ہیں اور جو مسائل پوچھنا چاہتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ رضا بھائی کو میسج کر دیں، اور وہ انشاءاللہ وہ میسج مجھ تک رسال کر دیں گے اور آپ کی خدمت میں جواب جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا چلیں، سب سے پہلے تو ایک سوال یہ ہوتا ہے عموماً کہ 29 شعبان کو جب باری آتی ہے چاند دیکھنے کی تو یہ انسان مشوش رہتا ہے کہ اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے یا روزہ نہیں رکھنا۔ اس دن کو کہتے ہیں یوم شک، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا مطلب یوم شک کا روزہ؟ یوم شک اسے کہتے ہیں کہ اگلے دن اگر 30 شعبان ہے تو روزہ واجب نہیں ہے، اور اگر اگلے دن پہلی رمضان ہے تو روزہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے کہ جب طے نہیں ہو پا رہا کہ چاند ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ ابھی اس وقت آپ پر کچھ واجب نہیں ہے، نہ ہی آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر راتوں رات لگے رہیں اور کوشش کرتے رہیں، فلاں عالم کو فون کریں، اسے فون کریں اور پتہ لگائیں چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، فلاں نجومی کو فون کریں، اس کو فون کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ آرام سے سکون کی نیند سو جائیں۔ اگلے دن جب اٹھیں گے، اگر ظہر سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ چاند ہو گیا تھا تو آپ نے اسی وقت نیت کرنی ہے، بشرط یہ کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نیت کرنی ہے، آپ کا روزہ کنٹینیو ہو جائے گا اور روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا ظہر کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا تھا لیکن میں نے نہیں رکھا، تو آپ پر کوئی کفارہ لازم نہیں، ماہ رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا کریں گے اور بات جو ہے وہ آپ کی یہاں پر پوری ہو جائے گی، آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے یوم شک کا روزہ۔
لیکن اس سال کیا ہونے والا ہے؟ اس سال میں آپ کے سامنے میسج پڑھ دیتا ہوں. آیت اللہ سیستانی کا کم میں جو ہے وہ ادارہ فلکیات موجود ہے جو یہ چاند کے تمام تر معاملات دیکھتا ہے. ان کے مطابق جو اب تک کی رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ بر اعظم ایشیا یعنی ایشیا کا جو کانٹیننٹ ہے، یورپ، افریقہ، ان میں برہنہ آنکھ سے چاند نہیں دیکھا جا سکتا. ٹھیک ہے، برہنہ آنکھ سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں چاند کا مسئلہ یہ ہے کہ چاند اس وقت ثابت ہوتا ہے جب آپ اسے برہنہ آنکھ سے دیکھیں گے، براہ راست دیکھیں گے تو چاند ثابت ہوگا. اگر آپ دوربین وغیرہ لگا کر بیٹھ جائیں اور ٹیلیسکوپ کی مدد سے اور فلاں آلے کی مدد سے دیکھیں گے تو چاند ثابت نہیں ہوتا، چاہے آپ کو اس آلے کی مدد سے جو ہے وہ چاند نظر بھی آ جائے. کیونکہ اس ٹیلیسکوپ میں اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی جدید ہو گئی ہے کہ وہ آپ کو ایک دن پہلے کا چاند بھی دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اتنا معمولی چاند ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آسمان میں نظر آ گیا اور حالانکہ وہ چاند جو ہے وہ اگلے دن کا تھا. تو ٹیلیسکوپ سے جو ہے وہ مراج عظام نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے وہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوگا. وہی چاند ثابت ہوگا جسے آپ برہنہ آنکھ سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آیت اللہ سیستانی کا جو ادارہ قم میں موجود ہے فلکیات کا، انہوں نے کہا ہے کہ ایشیا، یورپ، افریقہ میں جو ہے وہ چاند نظر نہیں آئے گا. اور احتمال ہے کہ بر اعظم امریکہ، اس کے مرکز اور شمال میں یعنی سینٹرل امریکہ اور نارتھ امریکہ، اس میں جو ہے وہ مطلع صاف ہونے کی، یعنی اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، بادل نہیں ہوئے اور جو ہے وہ یہ تمام تر رکاوٹیں نہیں ہوئی، موسمی رکاوٹ، تو پھر جو ہے وہ چاند نظر وہاں پر آئے گا. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان، ایران، عراق، سعودیہ عرب، دبئی، افریقہ وغیرہ میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ اتوار والے دن. ٹھیک ہے، سنڈے والے دن روزہ ہوگا. ایک دو صلوات پڑھے مل کر بابا سے محمد. ہاں، اب تک کی یہی رپورٹ ہے بھائی. اگر چاند واند نظر آ جائے تو پھر ایسا نہیں آپ میرے گریبان پر آ جائے مولانا صاحب چاند تو نظر آ گیا. تو جس کو نظر آئے وہ اپنی جو ہے وہ ذمہ داری کے مطابق عمل کرے گا. لیکن خیر اب تک کی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ چاند جو ہے وہ مشکل ہے نظر آئے، اور جو ہے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ نظر نہیں آئے گا چاند. ٹھیک ہے، صرف امریکہ میں، وہ بھی سینٹرل امریکہ اور نارتھ امریکہ میں نظر آئے گا، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ چاند نظر نہیں آئے گا. وہ خدا کا شکر ایک دن جو ہے وہ اور ہمیں شعبان کا جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہو گیا. اب آئیے آپ کی خدمت میں روزے کے حوالے سے چند مسائل بیان کروں. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر انسان کوئی کام کرنے جا رہا ہے، چاہے وہ دینی کام ہو یا کوئی دین کے علاوہ دوسرا کام ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ لے. ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھے گا تو کام آگے چل کر بگڑ سکتا ہے. بالفرض اگر میں جو ہے وہ یہاں پر مجھے جو ہے وہ نہ طب کی فیلڈ کا تجربہ ہے، نہ مجھے میڈیکل کا تجربہ ہے، اور میں جو ہے وہ علاج کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، تو یقیناً جو ہے وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی خطا ہوگی اور مجھ سے جو ہے وہ غلط فیصلے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اگر میں اس فیلڈ میں فیصلہ لینا چاہتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے تحقیق کروں، پہلے پڑھوں اس بارے میں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ لوں. اسی طریقے سے تمام تر عبادت میں بھی یہی ہے کہ تمام تر عبادت میں اگر انسان انجام دینا چاہتا ہے تو پہلے یہ کرے کہ اس عبادت کے حوالے سے اچھی طریقے سے جان لے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ پیش آتا ہے اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ مولانا صاحب اب کیا کریں. ٹھیک ہے، حالانکہ جو ہے وہ سارے کے سارے مسائل پہلے سے معلوم ہونے چاہیے تھے کہ یہ مسائل پیش آ سکتے تھے، آپ کو پہلے ہی جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے تھے. اسی لیے آغا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ جو روزمرہ کے مسائل جو مکلف کو پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں اصولاً ہوتا یہ ہے کہ حج کے مسائل جو ہے وہ بہت انٹرسٹ سے جو ہے وہ انسان سیکھتا ہے، اور جو ہے وہ جو مولانا صاحب ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ بڑے مطیع اور فرمانبردار ہو جاتے ہیں. صحیح کہ فلاں قافلہ جا رہا ہے تو پہلے سے ہی مشورے آنے شروع ہو جائیں گے، یہ اس قافلے میں نہیں جانا، اس میں عالم اچھے اس میں چلے جاؤ، ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہے فقہ کے حوالے سے. اور جو ہے وہ بقول ہمارے استاد کے اگر آپ حج کے دوران کسی کو کہہ دو کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ حج کرنا ہے تو وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر بھی حج کرے گا. ٹھیک ہے، اتنا بھروسہ کرے گا مولانا پر، کیونکہ جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے مالی جو ہے وہ بات بھی سامنے ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اتنی مشقت والی ایک تو عبادت ہے، تو اس میں انسان کوشش کرتا ہے کہ جو ہے وہ باریک بینی سے مسائل سیکھے اور اس پر عمل کر لے. لیکن یہ طریقہ کار تمام تر عبادتوں میں ہونا چاہیے. تو اب جو ہے وہ روزے کے حوالے سے چند اہم مسائل جو پیش آنے والے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ اس میں ہے نیت کا. ٹھیک ہے، ہر عبادت میں نیت ضروری ہے. وضو بھی عبادت ہے، وضو کی بھی نیت ضروری ہے. اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی بھی نیت ضروری ہے، روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی بھی نیت ضروری ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے روزے کی نیت کیسے کی جائے، کیسے کی جائے گی روزے کی نیت؟ ہاں، رات میں اگر کر لیں گے تو اگلے دن کا روزہ چل جائے گا. اچھا، تو ابھی میں بیٹھے بیٹھے ماہ رمضان کی نیت کر سکتا ہوں. تو ابھی سے جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جتنے بھی روزے لازم ہوں گے 29 یا 30، میرا ابھی سے ہی ارادہ ہے کہ میں سارے روزے رکھوں گا. تو یہ آپ کی نیت ہو گئی. اب الگ سے جو ہے وہ ہر روزے کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. یہ جو ہے وہ ہمارے بزرگان کرتے ہیں احتیاط کے طور پر کہ جو ہے وہ ہر روزے سے شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ باقاعدہ زبان سے دہراتے کہ میں جو ہے وہ ماہ رمضان کا 15واں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ. یہ زبان سے نیت ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن نہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، نہ دل سے گزارنا ضروری ہے، نہ ہر دن کے لیے علیحدہ نیت کرنا ضروری ہے. آپ نے ایک ساتھ تمام تر روزوں کی نیت کر لی، یہ کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے،
اب اس حوالے سے جو ہے وہ ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اس کا جواب دیجیے, کیا ہوگا جواب. ایک شخص کا سوال ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں نے سحری کے لیے الارم رکھا, ٹھیک ہے, کہ میں اٹھوں گا, سحری کروں گا اور پھر جو ہے وہ روزہ اپنا کنٹینیو کروں گا, لیکن جو ہے وہ الارم بجا لیکن میری آنکھ نہیں کھلی, اور میری آنکھ کھلی فجر کے بعد, کیا حکم ہے روزے کا؟ پکی بات ہے, کیوں ٹھیک ہے؟ نیت تو کی نہیں ابھی تک, نیت کہاں کی؟ اٹھا ہی نہیں نا, اٹھا ہی نہیں, صرف الارم رکھا تھا کہ اٹھوں گا, سحری کروں گا, پھر روزہ رکھیں گے, سحری کروں گا, یہ نیت رکھی تھی. حسن, یہی نیت تھی بھائی, یہ جو الارم رکھنا تھا یہی نیت تھی. الارم آپ رکھ کیوں رہے؟ سحری کے لیے نیت رکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور سحری کس لیے کر رہے تھے؟ روزے کے لیے. تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ یہ نیت تو ہو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ نیت کے معاملے میں اتنا الجھ جاتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں ہماری نیت ہوئی یا نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو پہلے سے ہی جو ہے وہ اس مسئلے سے بچنے کے لیے ایک ساتھ ابھی سے نیت کر لیں, ٹھیک ہے, کہ جتنے روزے ہیں وہ سارے کے سارے مجھے رکھنے, چاہے 29 ہو چاہے 30 کا مہینہ ہو, میں سارے کے سارے روزے رکھوں گا, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی نیت کی بات. اچھا, ماہ رمضان المبارک میں کیا کسی اور روزے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ ماہ رمضان میں کسی اور روزے کی نیت, بالفرض ایک انسان نے منت مان لی, اور منت یہ مانی تھی کہ اگر بالفرض میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھوں گا. اب اس کا دل یہ ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھ لے, ہی والا, کیا حکم ہے؟ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. دیکھیں, ماہ رمضان المبارک میں آپشن ہی موجود نہیں ہے کہ آپ کوئی اور روزہ رکھ سکیں, آپ کو رکھنا ہی ماہ رمضان کا ہے. البتہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو یہ نیت کرے کہ میں جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ دوسرا والا روزہ رکھ رہا ہوں, جان بوجھ کر دوسرے کی نیت کرتا ہے, تو نہ وہ ماہ رمضان کا روزہ کاؤنٹ ہوگا, نہ یہ والا روزہ کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے. دونوں روزے کاؤنٹ نہیں ہوں گے, صحیح ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہر روزے کو علیحدہ سے معین کرنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی ذہن میں ہونا ضروری نہیں کہ یہ 15واں روزہ ہے, یہ 13واں ہے, یہ 18واں ہے, یہ 19واں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے یہ سمجھ کر رکھا کہ 18واں تھا, بعد میں پتہ چلا 19واں تھا, تو روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ صحیح ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہو گئی بات نیت کی. یہاں تک اگر کسی کا سوال ہے نیت کے اعتبار سے تو وہ پوچھ سکتا ہے, نیت کے حوالے سے اگر کسی کا سوال ہو. نہیں سوال کسی کا؟ چلے آگے. اس کے بعد بات آتی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کا وقت کیا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اور اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے, کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا. اذان فجر سے اذان مغرب تک, پکی بات ہے. اگر بالفرض کبھی ایسا ہو کہ مؤذن لیٹ اٹھے اور 15 منٹ لیٹ اذان دے, سو رہا تھا بیچارہ, سحری جلدی کر کے سو گیا 12 بجے میں, اور جب وہ اٹھا تو جو ہے وہ 15 منٹ آگے بڑھ چکی تھی, اب اذان دے رہا ہے وہ گلدستہ اذان میں آ کر, تو اب کیا حکم ہے؟ اذان تو ابھی ہو رہی ہے 15 منٹ بعد, صحیح روزہ؟ اس کا جواب ہے کہ اذان جو ہے وہ معیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. مؤذن جو ہے وہ اس دن اٹھا ہی نہیں تو کیا جو ہے وہ روزہ ہی بند نہیں کریں گے کیا, صحیح ہے. معیار اس میں جو ہے وہ یہ ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک. فجر طلوع کب ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے, اور غروب آفتاب جب سورج غروب ہو جائے تب آپ کا روزہ جو ہے وہ اینڈ ہوگا, ٹھیک ہے. یہ آپ کا روزے کا ٹائم پیریڈ ہے. لیکن یاد رکھیے گا, جس کسی عبادت میں بھی, یہ فارمولا یاد رکھیے گا ہر عبادت کے لیے, جس کسی عبادت میں بھی آپ کو اینڈنگ پوائنٹ اور اسٹارٹنگ پوائنٹ دیا جائے وہاں پر آپ کو احتیاط کرنا لازم ہے, ٹھیک ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں گے. جیسے بالفرض وضو میں واجب مقدار جو ہے وہ چہرے کی دھونے کی کیا ہے؟ یہ پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے آخر تک, اور چوڑائی میں یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا حصہ آ جائے یہ آپ نے دھونا ہے, صحیح ہے. اگر بالفرض جو ہے وہ مجھے یقین حاصل کرنا ہے کہ یہ واجب مقدار دھل گئی ہے تو میں کیا کروں گا؟ کیا کرنا ہے مجھے؟ اگر یقین حاصل کرنا ہے مجھے کہ یہ مکمل واجب مقدار دھل گئی ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں, تھوڑا دائیں بائیں سے, اوپر سے تھوڑا اضافی, نیچے سے بھی تھوڑا اضافی دھوئیں گے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ جو واجب مقدار تھی یہ دھل چکی ہے, ٹھیک ہے, یہ یقین ہو جائے. اسی طریقے سے خواتین کے لیے مسئلہ ہے کہ بالفرض حجاب میں یہ کلائیوں تک جو ہے وہ ہاتھ چھپانا واجب ہے, ٹھیک ہے. یہ اب جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ مل گیا ہمیں کہ یہاں سے چھپانا لازم ہے اور مکمل ہاتھوں کو چھپایا جائے گا. اب جو ہے وہ یہ تو پتہ ہے کہ یہاں سے چھپانا ہے, لیکن جو ہے وہ چونکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ دے دیا, اب یقین حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا سا آگے سے چھپانا پڑے گا تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ واجب مقدار جو ہے وہ ہم نے چھپا لی ہے, صحیح ہے. تو اس طریقے سے جس عبادت میں بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ مل جائے وہاں پر آپ نے احتیاط کرنی ہے. روزے کے معاملے میں بھی یہی ہوگا, ٹھیک ہے, کہ روزے کے معاملے میں اگر بالفرض آپ دیکھتے ہیں کہ کیلنڈر میں فجر کا ٹائم لکھا ہوا ہے 4 بج کر کتنا ہو رہا ہے آج کل, 5:09 میرے خیال سے یہی ہو رہا ہے, 5:09, یہ جو ہے وہ بالفرض نماز فجر کا ٹائم ہے.
تو اب آپ نے جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے روزہ جو ہے وہ کھل کتنے بجے رہا ہے؟ 6:45. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے احتیاط کا طریقہ کار کیا ہے؟ احتیاط کا طریقہ کار یہ کہ تھوڑا سا پہلے روزہ بند کریں گے اور تھوڑی دیر بعد روزہ کھولیں گے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پہلے روزہ بند تو کر لیتے ہیں لیکن مغرب کے وقت جہاں اذان ہوئی منہ میں ماوا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فوراً جو ہے وہ پانی کا گھونٹ چلا گیا. تو یہ جو ہے وہ روزے میں مسئلہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے احتیاط نہیں کی. احتیاط کرنا یہاں پر ضروری تھا. ٹھیک ہے. انسان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کا روزہ مغرب کے وقت ہی ختم ہوا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا سا بعد میں آپ نے روزہ کھولنا ہوگا. تو تھوڑا سا پہلے بند کریں اور تھوڑا سا بعد میں کھولیں. اب میرا آپ سے سوال ہے, کتنے منٹ کی احتیاط کریں؟ یہ ایک بڑا سنگین سوال ہے. کتنے منٹ کی احتیاط کرنی ہے ہمیں؟ سارے روزے دار بیٹھے ہیں الحمدللہ. کتنے منٹ کی احتیاط ہوگی؟ 10 منٹ. اچھا, اور کوئی؟ 5 منٹ. ابراہیم بھائی کہہ رہے ہیں, آیت اللہ ابراہیم 5 منٹ کا کہہ رہے ہیں, اور آیت اللہ قاسم کہہ رہے ہیں 10 منٹ. کتنی منٹ کی احتیاط کرنی پھر؟ ہاں, یہ جواب ہے. آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کا روزہ فجر سے شروع ہوا ہے, اتنا پہلے سے آپ بند کر لیں. ٹھیک ہے. 2-3 منٹ پہ بھی اگر آپ کو اطمینان آ رہا ہے آپ بند کر لیں. 10 منٹ کی احتیاط کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے مغرب کے جیسے اذان ہوئی آپ 2-3 منٹ جو ہے وہ وقفہ دے لیں. اسی لیے بزرگان کہتے تھے کہ اذان ہو رہی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ تک, اشہد ان علی ولی اللہ تک ویٹ کرو. اس کے بعد جو ہے وہ منہ میں کھجور جانی چاہیے تاکہ 2-3 منٹ کا وقفہ گزر جائے اور تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا روزہ مغرب کے بعد ہی کھلا ہے. ٹھیک ہے. اور تمہیں یقین ہو جائے کہ تم مکمل وقت جو تھا روزے کا اس میں روزے کی حالت میں رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں دیکھیں ایک مسئلہ آ سکتا ہے اگر میں آپ کو سمجھا سکوں. آپ کے پاس کیلنڈر آتا ہے یہ, ٹھیک ہے, اس پر آپ کو تحقیق تو کرنی پڑے گی. کیوں تحقیق کرنی پڑے گی؟ وجہ کیا ہے؟ آپ ایسے کیلنڈر پہ آنکھ بند کر کے اطمینان نہیں کر سکتے کہ نماز کا ٹائم جو ہے وہ یہ ہے 4:45 ہے. ٹھیک ہے, یا 5:09 ہے. کیوں؟ آپ کو یہ پتہ لگانا پڑے گا سب سے پہلے. اب میں یہ سارے کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں بھائی. آپ کو یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ جو کیلنڈر میں ٹائم لکھا ہوا ہے یہ نماز کا ایکچوئل ٹائم ہے یا احتیاط کا ٹائم ہے. کیا فرق ہے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ یہ نماز کا کیلنڈر میں ایکچوئل ٹائم لکھا ہوا ہے یا احتیاط والا ٹائم لکھا ہوا ہے؟ احتیاط والا ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو نماز کے ٹائمنگز ہیں نا یہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں شپ میں. ٹھیک ہے. ریکارڈ کیا جاتا ہے فلاں تاریخ کو اتنے بجے ہوگی نماز. بعض کیلنڈر والے یہ کرتے ہیں کہ ایکچوئل ٹائم دے دیتے ہیں, 5:09 ڈاٹ نماز کا ٹائم ہے, یہ آپ کی جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا. بعض کیلنڈر والے ایسے کرتے ہیں. بعض کیلنڈر والے ایسے نہیں کرتے. بعض کیلنڈر والوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ہے, لہٰذا جب شخص نماز ادا کرے گا تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے نماز کے وقت پر نماز ادا کری ہے. تو احتیاط کیا کرتے ہیں؟ 5 منٹ آگے بڑھا دو, 5:14 پہ نماز پہ ٹائم ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کون سا؟ احتیاط کا ٹائم. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ روزے کی حالت میں کیا کیا جائے گا؟ اب اگر روزے کی حالت میں آپ نے 5:14 سے 2 منٹ پہلے بند کیا جبکہ ایکچوئل کا ٹائم 5:09 تھا تو آپ کا روزہ ٹھیک ہے یا باطل ہے؟ باطل ہو جائے گا. صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر 5:09 ہوا تو آپ کو اس میں تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ سمجھ میں. ٹھیک ہے. آپ کو سب سے پہلے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ جو کیلنڈر میں ٹائم دیا ہوا ہے ایکچوئل ٹائم ہے یہ احتیاط کا ٹائم ہے. دیکھیں, نماز میں احتیاط اور ہے, روزے میں احتیاط اور ہے. نماز میں احتیاط کیا ہے کہ تھوڑی دیر سے نماز پڑھوں گا 5 منٹ 7 منٹ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا تھا. روزے میں تھوڑا سا پہلے بند کروں گا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ روزہ میں نے ٹائم پر شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر جو ہے وہ کیلنڈر والوں نے احتیاط والا ٹائم دیا تھا 5 منٹ بڑھ کر, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے تو 5 منٹ یہ احتیاط والے مائنس کرو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 2-3 منٹ اپنی طرف سے مائنس کرو تو 8 منٹ پہ آئیں گے. 8 منٹ پہلے آپ کو روزہ بند کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ انہوں نے ایکچوئل ٹائم دیا تھا تو پھر آپ کی مرضی ہے, 2-3 منٹ پہلے بند کر لیں. 5:09 سے آپ 5:06 پہ بند کر لیں, آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ آنکھ بند کر کے اطمینان نہیں کیا جا سکتا. اب سمجھ میں آئی بزرگوں کی علت کہ 10 منٹ پہلے جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ 10 منٹ پہلے روزہ بند کر لو. لیکن پھر بھی اس کا آخری میں جواب یہی ہے, آپ کو اگر اطمینان ہے تو آپ 2 منٹ پہلے بند کریں, 3 منٹ پہلے بند کریں, 5 منٹ پہلے بند کریں, 7 منٹ پہلے بند کریں. لیکن یاد رکھیے گا کیلنڈر پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا ایک بات میری. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو ایک دو سلوات پڑھیں گے کر باواز اللہ صلی اللہ محمد. تو اب ان جو ہے وہ ٹائم پیریڈز کے درمیان آپ نے جو ہے وہ مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا ہے. مبتلات روزہ یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. وہ تقریباً جو ہے وہ کل 8-9 چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, اس سے جو ہے وہ انسان کو پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آئیے اگلا مسئلہ, کیا اہل سنت کے ساتھ افطار کر سکتے ہیں؟ اہل سنت کے ساتھ افطار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا پچھلے سال کہ اہل سنت کے ساتھ افطار جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو ایک جو ہے وہ ہمارا بندہ خدا جو ہے وہ بھڑک گیا
اور کہنے لگا مولانا صاحب یہ کیا بات ہوگی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کیوں افطار نہیں کر سکتے؟ بھائی ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو افطار کرنا ہے، آپ پوری رات فجر تک کھانا کھاتے رہیں، کھانا کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات یہ کہ ان کے وقت پر ان کے ساتھ افطار کرنا یہ جو ہے وہ ہمارے لیے ممنوع ہے۔ کسی بھی مرجع نے، کسی بھی مجتہد نے اجازت نہیں دی، اس معاملے میں کسی کی جو ہے وہ مجتہد کی اجازت نہیں ملے گی۔ غالباً شاید آیت اللہ سعید الحکیم کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رعایت تھی، وہ شاید رعایت دیتے تھے، لیکن ان کی بھی ہو سکتا ہے کوئی خاص شرط ہو۔ اگر ان کی زندگی میں، اب تو وہ انتقال فرما گئے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اگر ان کی زندگی میں انہوں نے کسی نے اس مسئلے میں رجوع کیا تھا تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ جو ہے وہ کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ یہ بھی میں شاید کہہ رہا ہوں، کنفرم مسئلہ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، میں نے سنا تھا ایسا۔ اچھا، تو اہل سنت کے ساتھ روزہ جو ہے وہ افطار ان کے وقت پر نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ایک اور سوال، ایک جو ہے وہ مرد کتنی سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے؟ 15 سال۔ چاند کے جو ہے وہ 15 سال اگر پورے ہو جائے، اور ایک دو اور علامت ہے، ان میں سے اگر جو پہلے ہو جائے اس پر جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور خاتون 9 سال کی عمر میں۔ مردوں کے لیے نسبتاً روزہ رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 15 سال ہے۔ ایک بچی جو ابھی بالغ ہوئی ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ 9 سال کی بچی ہے، اب یہ کیسے روزہ رکھے؟ مولانا صاحب ہماری بچی تو اتنی کمزور ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ اس پر بہت سارا برڈن ہے، اسے تو اسکول بھی جانا ہوتا ہے، اسے یہ بھی کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی کرنا ہوتا ہے، کیسے روزہ رکھے گی؟ کیا حکم ہے؟ روزہ رکھے چھوڑ دے؟ نہیں، یہ جواب نہیں ہے۔ جتنا رکھ سکتے والی کہانی پہلے ہو سکتی ہے، 9 سال سے پہلے، 9 سال کے بعد نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، رکھوانا تو پڑے گا روزہ، ماں باپ کی ذمہ داری بنے گی کہ اس کو روزہ رکھوائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ خاص طور پر میں پاک و ہند کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کہ بالفرض جو ہے وہ ہمارا بچہ اسکول جائے گا، صبح سے تھک جائے گا، بیگ اتنا وزن نہیں اٹھائے گا، کہاں جو ہے وہ اسکول کی سیڑھیاں چڑھے گا، پھر اترے گا، اتنا روزہ رکھ جائے گا، مولانا صاحب روزہ رکھوانا ہی نہیں ہے، یہ ماں باپ گنہگار ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض انہوں نے 4-5 سال تک روزے نہیں رکھوائے تو آپ یہ سوچیے کہ کتنے جو ہے وہ روزے اس بچی کی گردن پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر چھوڑے، جب بچی کو پتا تھا کہ مجھ پر روزے واجب ہو گئے، اس نے مدرسے میں پڑھا تھا کہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہوں اور مجھے روزہ رکھنا تھا، اور اس نے نہیں رکھا، تو اس پہ ہر روزے کا کفارہ بھی الگ سے آئے گا، ٹھیک ہے، کفارہ بھی دینا پڑے گا اور قضا الگ سے رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں اصول نہیں ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ روزہ چھڑوا دیتے ہیں، مولانا صاحب پیپر چل لیتے ہیں، حضور پیپر ویپر جو ہے وہ سب ایک طرف رکھی، شریعت کا حکم ہے، پروردگار عالم کا حکم ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور رعایت نہیں مل سکتی، کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھوائیں۔ اچھا، اگر بالفرض ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ 9 سال کی بچی ہے، کمزور سی بچی ہے، اس نے جو ہے وہ بالفرض مغرب سے پہلے بہت برداشت کیا اور روزہ کھول لیا اور توڑ دیا، اب کیا حکم ہے؟ کیا کہا جائے گا؟ روزہ باطل ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے، جان بوجھ کے توڑا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا اس نے، روزہ تو باطل ہو گیا، ٹھیک ہے، باطل ہو گیا۔ اب سوال 2 صورتیں بنے گی۔ پہلا سوال، آیا اس بچی کو شعور تھا اور اسے پتا تھا کہ اس پر روزے واجب ہو گئے، ٹھیک ہے، ماں باپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی، لیکن اس بچی میں شعور تھا؟ اگر تو بچی میں شعور تھا تو ساتھ میں کفارہ بھی دے گی، اور اگر بچی میں شعور نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ روزہ رکھ رہی ہے اپنے ماں باپ کے کہنے پر لیکن اسے شعور نہیں ہے، تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن روزہ رکھنا لازمی ہے، روزہ رکھوانا لازمی ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں مل سکتی، یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب آئیے بیمار پر، بیمار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بیمار روزہ رکھے یا نہیں رکھے؟ بیمار، ایک شخص بیمار ہو گیا بیچارہ، ہے منیش بھائی، بیمار ہو گیا بیچارہ ایک بندہ، کیا کرے بندہ؟ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ اچھا دیکھیں، اب ایسی بیماری ہے کہ جس میں اس کی ہلاکت کا جو ہے وہ سبب بن جائے گا، تو روزہ رکھنا ہی حرام ہوگا اس کے لیے، ٹھیک ہے، حرام ہے روزہ رکھنا۔ اور اگر بالفرض ایسی جو ہے وہ بیماری ہے کہ اگر بالفرض اس نے روزہ رکھا تو اس کی بیماری طولانی ہو جائے گی یا علاج مشکل ہو جائے گا، اب بھی شریعت کہتی ہے روزہ نہیں رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر اگلے سال تک بیماری ٹھیک ہو گئی تو قضا کرے گا، اگلے سال تک اگر بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تو فدیہ دے گا۔ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ کتنا ہوتا ہے فدیہ؟ ایک روزے کے بدلے کتنا دینا ہے؟ ہاں، 750 گرام کیا؟ آٹا، چاول، کچھ بھی دے دیں، ٹھیک ہے، 3 پاؤ آٹا جسے کہتے ہیں، یہ آپ کو ایک روزے کے بدلے دینا پڑے گا اگر اس شخص کی بیماری اگلے سال تک پہنچ گئی اور بیماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی، بالفرض ڈائلسس کا پیشنٹ ہے، یا جو ہے وہ ہارٹ کا مریض ہے، یا جو ہے وہ بالفرض السر کا مریض ہے، نہیں روزہ رکھ سکتا، اس کو میڈیسن کھانی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ شریعت یہاں پر رعایت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، آپ جو ہے وہ روزے چھوڑ دیں، ایک روزے کے بدلے آپ 3 پاؤ آٹا دے دیں، آپ کی جو ہے وہ یہاں ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اگر اگلے سال سے پہلے بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی 2 باتیں۔ اچھا، معمولی بیماری اس میں نہیں چلے گی، مولانا صاحب نزلہ تھا، ٹھیک ہے، بخار ہو گیا تھا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ شریعت رعایت نہیں دے گی، یہ تو جو ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اچھا، ایک سوال اور امید ہے کہ آپ جواب دے دیں گے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے روزہ رکھو، ٹھیک ہے، اور آپ کا دل کہتا ہے روزہ نہیں رکھنا، کیا کریں گے؟ یا الٹی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے روزہ نہیں رکھنا
اور آپ کا دل کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو دل چاہے تو وہ ڈاکٹر ایسے کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ہاں ڈاکٹر کی مانیں گے کیا؟ ہاں ذاتی اطمینان پر چلیں گے آپ، ڈاکٹر کو چھوڑ دیں، جتنا بڑا بھی پوری دنیا کا اسپیشلسٹ ہے نا اس کی بات نہیں مانی جائے گی، آپ کی بات مانی جائے گی، آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، اس کی بات پر اگر آپ کو اطمینان آ جائے ٹھیک ہے تو آپ اس کی بات کو فالو کریں گے کیونکہ آپ کو بھی اس کی بات میں اطمینان آ رہا ہے۔ لیکن جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ شوگر کے پیشنٹ ہے، آپ کی جو ہے وہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن آپ کو دلی اطمینان ہے کہ میں جو ہے وہ عرصے سے روزے رکھتے ہوئے آ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا اور کچھ نہیں ہوگا، آپ کو رکھنا لازم ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے روزہ رکھ لو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے، اور آپ کا دل کہتا ہے نہیں میں پہلے بھی ایسا جو ہے وہ کر چکا ہوں، روزہ رکھ چکا ہوں اور میں جو ہے وہ بھگت چکا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، راستے میں چلتے چلتے بالفرض بے ہوش ہو گیا تھا اور مجھے یہ ساری چیزیں فیس کرنا پڑی تھی، میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ اپنے ذاتی اطمینان پر چلیں، ڈاکٹر کو ایک طرف رکھیں، ڈاکٹر کی اس معاملے میں نہیں مانی جائے گی ٹھیک ہے۔ اچھا غلطی سے کھانا پینا کر لیا، غلطی سے کھا لیا روزے کی حالت میں، کیا حکم ہے روزے کے بارے میں؟ ٹھیک ہے ہیں؟ اچھا چلے میں مثال دیتا ہوں رضا بھائی کی، اس کی بات کو بڑا کرتا ہوں تھوڑا سا۔ ایک بندے نے غلطی سے روزے کی حالت میں 2 شاورمے، 2 بریانی کی پلیٹ، 4 کوک، 3 ٹھنڈی پانی کی بوتلیں اور 2 قورمے کی پلیٹ، 1 زنگر برگر، 1 پزا، آخری پزا کا نوالا لے رہا تھا، اسے یاد آ گیا، کیا حکم ہے؟ ہاں بس وہ آخری پزا کا نوالا چھوڑنا ہے ٹھیک ہے، اور آپ کا روزہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں اگر غلطی سے جو ہے وہ آپ نے کھا پی لیا، روزہ جو ہے وہ اپنا اس کا ایک فارمولا جو طے شدہ ہے وہ یہ کہ روزہ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ جو ہے وہ ابھی پہلا نوالا لینے کے لیے جا رہے تھے اور کسی نے بول دیا آپ کا روزہ ہے، ہاں وہ تو الگ سنے گا آپ سے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو ہے وہ آپ نے آگے اب نہیں کھانا کیونکہ آپ کو یاد آ چکا ہے کہ میرا روزہ ہے ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ نوالا ایک طرف کرنا ہے ٹھیک ہے، اور اس کو پھر جو ہے وہ آپ نے جو بھی اپنے الفاظ میں جو ہے وہ اس کی مدح گشائی کرنی ہے وہ آپ کریں دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فوراً رک جانا ہے ٹھیک ہے۔ خلاصہ کلام کیا کہ اگر غلطی سے کھا پی لے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھیے گا یہ معاملہ پورے روزے کا ہے، فجر کا نہیں ہے، فجر پر غلطی سے کھا پی لیا کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب ہماری گھڑی تو 5 منٹ پیچھے تھی، بعد میں پتا چلا 5 منٹ جو ہے وہ گزر گئے روزے کو اور ہم کھاتے پیتے رہے، روزہ بھی پورا کیجیے، بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ مولانا صاحب امی نے کہا تھا کہ ابھی روزے میں 5 منٹ باقی ہے جو ہے وہ کھا لو، جلدی جلدی پانی پی لو، مولانا صاحب امی پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے پانی پی لیا ٹھیک ہے، آپ پر کفارہ نہیں لگے گا کیونکہ آپ نے امی کی بات مانی، بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن جو ہے وہ قضا آپ کو کرنی پڑے گی، قضا تو رکھیں گے، فجر کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کھاتے رہے، آپ انتظار کرتے ہیں مؤذن کا، اس دن بیچارہ مؤذن لیٹ اٹھا، 20 منٹ بعد اذان دے رہا ہے ٹھیک ہے، آپ کو بعد میں پتا چلا یہ حضور لیٹ اٹھے تھے لیکن روزہ تو کب کا بند ہو چکا ہے، کوئی رعایت نہیں ہے اس میں، آپ جو ہے وہ روزہ مکمل بھی کریں، یعنی پورا دن آپ کو مبتلات روزہ سے بچنا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بعد میں ماہ رمضان کے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ تو اس مسئلے کا خلاصہ، اس مسئلے کی سمری، اس کو اگر میں شارٹ کر کے پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ پورے دن میں اگر کہیں بھی غلطی سے کھا پی لیا تو روزہ چل جائے گا، اس میں شریعت رعایت دیتی ہے، لیکن یہی معاملہ اگر فجر پر آ جائے، سحری کے وقت آ جائے تو پھر سحری کے معاملے میں اگر انسان غفلت میں کھاتا پیتا رہے یا کسی کی بات پر اطمینان کر لے یا گھڑی پیچھے رہ گئی تھی، مؤذن لیٹ اٹھا تھا، کچھ بھی ہو جائے، اس معاملے میں شریعت رعایت نہیں دیتی، آپ کو روزہ بھی پورا کرنا ہے اور بعد میں آپ نے قضا بھی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اگلا سوال، اگر ایک بندے کا کھانے پینے کا بہت دل کر رہا ہے، انتہائی شدید روزہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل پا گئی ٹھیک ہے، اب جب ٹھنڈے پانی کی بوتل آئی اس کے سامنے تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں پی لیتا ہوں ٹھیک ہے، پکا ارادہ کر لیا 100% کہ پینا ہی پانی، بہت روزہ لگ رہا ہے، وہ گیا پینے کے لیے اور پیچھے سے ابا آ گئے اس کے ٹھیک ہے، اور اب اس نے جو ہے وہ روزہ نہیں کھولا اور ابا کے ساتھ جو ہے وہ کسی کام سے چلا گیا، روزہ مکمل ہو گیا۔ روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں پیا ہے بھائی، قطرہ بھی نہیں پیا، ہاں جہاں نیت پھری ٹھیک ہے، جہاں پکا ارادہ کر لیا کہ پینے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی بالفرض افطار بن رہا ہے تو منہ میں پانی آ رہا ہے ٹھیک ہے، اچھا منہ میں اگر پانی آ رہا ہے اور وہ پانی پی رہے ہیں تو اس سے روزے کا کیا حکم ہے؟ صحیح ہے تو پانی نا صحیح، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے پر ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ آپ افطار بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دل ہو رہا ہے کہ یار یہ کھا لوں ابھی، لیکن جو ہے وہ آپ نے پکا ارادہ نہیں کیا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مکروہ ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن جہاں آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے توڑ دینا ہے روزہ، لیکن بعد میں آپ پھر گئے کہ نہیں اب روزہ نہیں توڑتا ہوں، چلو پورا کر لیتا ہوں، آدھا گھنٹہ تو ہے ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اب روزہ آپ مکمل تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن جو ہے وہ ساتھ میں آپ نے بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہوگی ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ یہاں تک ہمارے جو اہم مسائل تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر، باواز بلند، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. چلے پہلے جو ہے وہ یہاں پر اگر کسی کا سوال ہے, اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بھائی کسی بھی حوالے سے, ورنہ میں پوچھتا ہوں. بھیجا اگر کوئی بہت سالوں سے بیمار ہے, یعنی بالکل بیڈ پر ہو اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہو اور اتنی استطاعت بھی نہ ہو کہ وہ کفارہ ادا کر سکے, تو آیت اللہ سیستانی کی نظر میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ آئندہ سال تک انتظار کرے گا, اگر بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر بیماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, بہت سالوں سے بیڈ پر ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر روزہ ہی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب روزہ واجب نہیں ہے تو کفارہ بھی نہیں آئے گا. کفارہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے یہ فائن ہے, کہ جرم کریں گے تو فائن لگے گا. ٹھیک ہے, فدیہ جو ہے وہ فائن نہیں ہے. ٹھیک ہے, فدیہ تو ایک کمپنسیشن سمجھ لے کہ آپ روزہ نہیں رکھ لیں, اس کے بدلے جو ہے وہ آپ 3 پاؤ آٹا دے دیں. ٹھیک ہے, تو وہ شخص جو ہے وہ اس کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کفارہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ورنہ ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ دے گا 3 پاؤ آٹا جو بنے گا. اگر وہ 3 پاؤ آٹا بھی دینے کی سخت نہیں رکھتا تو پھر جو ہے وہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ اس کا جواب ہو گیا. اور سوال؟ بس, اور کسی کا سوال ہے بھائی؟ نہیں کسی کا سوال؟ چلے جی. مغرب ان کا اور ہمارا فرق کیوں ہے؟ ان کا اور ہمارا فرق اس لیے, بنیادی فرق اس بات پر ہے کہ وہ غروب آفتاب جو ہے وہ فقط اور فقط سورج ڈھلنے کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب تک رات نہ چھا جائے, جب تک ایک جو سرخی نکلتی ہے مغرب سے, جو وہ اگر جو ہے وہ غائب نہ ہو جائے, جب تک ہمارا جو ہے وہ وقت نہیں ہوتا. ان کے نزدیک فقط اور فقط سورج کا ڈوبنا معیار ہے, ہمارے نزدیک جو ہے وہ سرخی کا ختم ہو جانا معیار ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ فرق آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بنیادی فرق ہے. دیکھیں, اس میں بہت سارے مسائل آ جائیں گے بھائی, کہ وہ کثیر السفر نہ ہو اور بہت ساری چیزیں. اگر جو ہے وہ بالفرض ایک بندہ ٹریولنگ پر جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹریولنگ کے لیے جب نکلتا ہے تو اس دن تو اس کو روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب وہ نکل رہا ہے تو وہ روزہ رکھے گا. اور جو ہے وہ اس میں مسئلہ یہ آئے گا کہ اگر بالفرض وہ ظہر سے پہلے حد ترخص کراس کر جائے. ٹھیک ہے, حد ترخص کس کو کہتے ہیں؟ حد ترخص کہتے ہیں شہر کی اس باؤنڈری کو, کہ جب انسان شہر سے نکلا, اب اتنا دور چلا گیا کہ اس کو شہر کی عمارتیں, بلڈنگیں اور یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی, تو اب کہا جائے گا یہ حد ترخص کراس کر چکا ہے. اس سے بھی آگے 22 کلومیٹر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تب جا کر یہ مسافر کہلائے گا شریعت کی نگاہ میں, کیونکہ 22 آنا جانا 44 کلومیٹر ہو جاتا ہے, شریعت کہتی ہے 44 کلومیٹر. ٹھیک ہے, تو اب اگر 22 کلومیٹر آگے چلا گیا, اب جو ہے وہ یہاں پر اس کو اختیار ہے, ظہر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ جو ہے وہ اپنا روزہ کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ظہر کے بعد ہے تو اس کے روزہ اپنا جو ہے وہ مکمل کرے گا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ ظہر سے پہلے تو روزہ جو ہے وہ کھول سکتا ہے, کھولنا جو ہے وہ بلکہ ضروری ہے, روزہ ساکت ہو گیا اس سے. اور ظہر کے بعد ہے تو پھر یہ روزہ جو ہے وہ پورا اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ بالفرض جو ہے وہ آپ کہیں کہ مولانا صاحب کل میں کراچی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو ابھی تک آپ کراچی کے لیے گھر سے نکلے نہیں, صبح فجر کے بعد آپ جو ہے وہ مزے سے کھا پی رہے ہیں اور جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں. ارے بھائی حضور آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ مولانا صاحب میں تو آج ٹریولنگ پہ جا رہا ہوں. نہیں بھائی, ابھی روزہ رکھنا ہے آپ کو. جب حد ترخص کراس کرو گے اس کے بعد کی یہ معاملہ ہے, پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کی جو ہے وہ اب پوزیشن کیا ہے, اب روزے کا جو ہے وہ کیا حکم بنے گا, وہ بات کی کہانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹریولنگ کا معاملہ ہے, یہ میں نے مختصراً جواب دے دیا. ٹھیک ہے, اور کوئی؟ بلغم اگر منہ میں آ جائے کیا حکم ہے؟ نگل لیا جان بوجھ کر, جان بوجھ کر نکلا, جان بوجھ کر منہ میں آیا پھر نکلا. ایک ہوتا ہے بلغم سر کی مدد سے جو ہے وہ چلا گیا سینے میں, اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک ہے منہ میں آیا اور منہ کے بعد پھر جو ہے وہ نکلا. پھینکنا ضروری ہے. اور کوئی؟ روزہ صحیح ہے, آغا سیستانی کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں. آغا سیستانی کہتے ہیں روزہ پھر بھی اس کا ٹھیک رہے گا, البتہ دیگر مجتہدین کے جو ہے وہ مسائل اس میں مختلف ہے, لیکن آغا سیستانی کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بلغم کو جو جان بوجھ کر بھی جو ہے وہ نگل لیا, روزہ ٹھیک رہے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن باقی مجتہدین کے اس میں مسائل مختلف ہے. بھائی اپنے اپنے مجتہد کو فالو کیجیے. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی بھائی بولیں. آغا سیستانی کہہ رہے ہیں پھر کیوں وسوسہ ہو رہا ہے؟ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, بلغم کے نیچے اترنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں. جی پرفیوم سے میرے حساب سے تو جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, دیکھیں فقط خوشبو سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اگر جو ہے وہ اس کا اسپرے جو ہے وہ اندر چلے جائے اور وہ حلق سے نیچے چلے جائے تو بات الگ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ یہی معاملہ جو ہے وہ اس میں بھی آتا ہے.
اس میں ناک میں اور کان میں اور آنکھ میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ روزے کی حالت میں، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ دوائی حلق سے نیچے جائے گی تو پھر جو ہے وہ ممنوع ہے اور حرام ہے، ورنہ جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ انہیلر کا، اگر کوئی دمے کا مریض ہو انہیلر یوز کر سکتا ہے، انہیلر یوز کرتا ہے تو آغا سیستانی کے مطابق انہیلر یوز کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے، اس میں بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر یاد آیا ہے، انجیکشن، ڈرپ اور یہ لگوانا کیسا ہے روزے کی حالت میں؟ لگوا سکتے ہیں انجیکشن؟ مجبوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، شوق ہو رہا ہے ایسے ہی لگوا لیں، ایسے ہی دل چاہ رہا ہے، نہیں لگوا سکتے؟ روزہ صحیح ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہے وہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں، طاقت کا انجیکشن لگوا رہا ہے یا غذا کا انجیکشن لگوا رہا ہے، غذا کا، کھانے کا، صحیح ہے، پکی بات ہے، گلوکوز کا ڈرپ لگا رہا ہے، ہر حالت میں روزہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے گا۔ البتہ آغا سیستانی کے علاوہ دیگر مجتہدین تھوڑا بہت اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شاید آغا کھوئی کا مختلف مسئلہ ہے، لیکن آغا سیستانی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آغا سیستانی کہتے ہیں انجیکشن ہو، ڈرپ ہو، گلوکوز کی ڈرپ ہو، طاقت کی ہو، غذا کی ہو، کوئی بھی ہو، جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں جا رہا تو روزہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ ڈرپ جو ہے وہ کسی اور ذریعے سے لگا رہا ہے، اس پہ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جیسے انہوں نے کہا کہ مجبوری میں انسان لگاتا ہے، تو یہ اگر مجبوری میں جو ہے وہ لگوا رہا ہے یا بغیر کسی عذر کے لگوا رہا ہے، دونوں حالت میں جو ہے وہ روزہ اس کا ٹھیک رہے گا۔ روزے کی حالت میں خون دینا دے سکتے ہیں؟ کسی کو ضرورت ہے خون کی، دے دیں؟ اچھا چلیں، جان کا خطرہ نہیں ہے، ایک بندے کی عادت ہے کہ ہر مہینے کی دوسری تیسری تاریخ کو پہنچ جاتا ہے بلڈ بینک اور جا کر اپنا خون دے دیتا ہے، ڈونیشن، ماہ رمضان میں پہنچ گیا ڈونیشن دینے کے لیے، صحیح ہے، روزہ صحیح ہوگا، البتہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا روزہ، لیکن روزے پر جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے۔ ڈینٹسٹ کے پاس چلے گئے دانت وانت کا کوئی مسئلہ حل کروانے کے لیے، روزے کی حالت میں کیا حکم ہے؟ کوئی چیز بھی حلق سے نیچے جائے گی، چاہے وہ انسان کا اپنا خون ہو، چاہے کوئی جو ہے وہ اور پانی ہو، کوئی دوائی ہو، کچھ بھی ہو، حلق سے نیچے جائے گی تو روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کلی کر لیتے اور پانی نیچے چلا گیا، پیاس لگ رہی تھی، پانی تو پی نہیں سکتے، اس نے کہا ذرا منہ میں ٹھنڈکی پہنچا لے، تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے یخ جو ہے وہ ڈسپینسر سے پانی بھرا اور کلی کر لی تھوڑی سی اور نیچے اتر گیا غلطی سے، گیا روزہ، ٹھیک ہے، گیا روزہ باطل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سوائے یہ کہ وہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، ٹھیک ہے، نماز کے لیے وضو کر رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ رعایت ملے گی کہ غلطی سے پانی نیچے چلا گیا، اس میں رعایت ملے گی، ورنہ جو ہے وہ اگر بالفرض ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اور ایسے ہی جو ہے وہ مستی میں کلی کر رہا تھا اور وہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چلا گیا نیچے تو روزہ جو ہے وہ اس کا باطل ہو جائے گا، چاہے غلطی سے ہی گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا سوال ہے بھائی؟ نہیں، رضا بھائی ہے کسی کا سوال؟ نہیں، چلیں بھائی صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ بھائی جتنا ہو سکا مسائل کو جو ہے وہ ہم نے کور کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کئی مسائل ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو جو ہے وہ مسئلہ کوئی درپیش ہو تو وہ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ میسج کر کے یا کال کر کے جو ہے وہ مجھ سے معلوم کر سکتا ہے یا کسی جو ہے وہ معتبر عالم سے جو ہے وہ معلوم کر لے۔ آئیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کی پریشانیوں کا آسان فرما، تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے مالک ماہ شعبان جتنا گزر چکا ہے، اگر تو نے اس ماہ میں ہمیں اب تک معاف کر دیا ہے تو میرے مالک ہم تیرے شکر گزار ہیں، لیکن اب تک اگر ہمیں مغفرت نصیب نہیں ہوئی میرے مالک ہم سب کی مغفرت فرما، میرے مالک ماہ شعبان جتنا رہ گیا اس کی تمام برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک ماہ رمضان المبارک کی جتنی تیاری کر سکے ہیں میرے مالک ماہ رمضان المبارک کی جتنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، ان سے ہمیں ہرگز محروم نہ فرما، ہمیں وہ تمام برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک جن لوگوں کو ماہ رمضان میں تو آتش جہنم سے آزاد کرے گا میرے مالک ہمارا نام ان لوگوں میں شمار فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات دیا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔